ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، غازہ پٹی میں ظالم صہیونی درندوں کا درندگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک طرف مسجد اقصی کے ارد گرد اور قدیمی شہر میں کھدائیاں جاری ہیں، تو دوسری جانب غازہ پٹی پر معصوم مسلمانوں پر حملے بھی جاری ہیں۔ یروشلم کی گورنری نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حکام کی جانب سے مسجد اقصی کے ارد گرد اور قدیمی شہر میں جاری کھدائیاں مسجد کے بعض حصوں کے انہدام کا سبب بن سکتی ہے۔ گورنریٹ کے مطابق ان کھدائیوں کے نتیجے میں مسجد اقصی کی بنیادوں کو نقصان پہنچنے اور مقدس مقام کے ارد گرد موجود قدیم عمارتوں کے منہدم ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وافا کے مطابق یروشلم گورنریٹ کے مشیر معروف اور رفاعی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کئی برسوں سے زیر زمین کھدائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اب ان سرنگوں کو اس طرح بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ارد گرد کی یہودی بستیوں کو آپس میں جوڑ سکے۔ ان کے بقول یہ کارروائیاں مسجد اقصی کی ساخت کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور کسی بھی وقت اس کے کچھ حصے منہدم ہو سکتے ہیں۔ رفاعی نے مزید کہا کہ کھدائیاں محض آثار قدیمہ کے نام پر نہیں بلکہ اسرائیل کے سیاسی مقاصد کے تحت کی جا رہی ہے، تاکہ مسجد اقصی کے موجودہ اور طے شدہ جمود کو تبدیل کیا جا سکے۔ ان کے مطابق اسرائیل ایک پرانے منصوبے پر عمل کر رہا ہے جس کے تحت مسجد اقصی کے قریب سے ایک نئی سڑک تعمیر کی جائے گی اور ایک پل بنا کر اناتا جنکشن کو حزمہ چیک پوائنٹ سے جوڑا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے فلسطینیوں کے املاک، تعلیمی ادارے اور مذہبی مقامات سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے حالیہ دنوں میں علاقے میں دھاوا بول کر مسماری کے نئے احکامات تقسیم کی، جن میں ورکشاپس، فیکٹریوں اور دھاتی فرنیچر بنانے والے کارخانے شامل ہیں۔ اس کے مطابق یہ تمام کارروائیاں فلسطینی شناخت اور مذہبی آثار مٹانے کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب جمعرات کی صبح یہودی ظالم دہشت گرد آبادکاروں کے گروہ نے فوجی تحفظ میں مسجد اقصی پر چڑھائی کر دی۔ عینی شاہدین کے مطابق درجنوں آبادکار مسجد کے صحن میں داخل ہوئے، جو فلسطینیوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی ایک دانستہ کوشش تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، ان ظالم صہیونی درندوں نے اور اس کی فوج نے آبادکاروں کے مغربی کنارے پر الغار کر دیا، فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کیے، گرفتاریاں کی اور املاک کو نذر آتش کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے نابلس کے مشرقی حصے میں واقع بلاتا کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ فوج نے مختلف گلیوں میں وسیع پیمانے پر پھیل کر اندھادھند فائرنگ کی اور صوتی بم پھینکے، جس سے پورے علاقہ دہل اٹھا۔ جمعرات کی شام مغربی کنارے کے متعدد علاقوں میں ظالم صہیونی درندوں نے ایک بڑی الغار کی، جن کے دوران کئی گھروں پر چڑھائی کی گئی، آسمان کو روشن کرنے کے لیے شعلہ بار بم داغے گئے، 2 نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا۔ ادھر جنین شہر کے وسط میں بھی قابض فوج نے گھس کر ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کیا۔ ادھر نابلس میں قابض اسرائیلی فوج نے عسکر اور بلاتا کیمپوں پر دھاوا بولا، ان کی گلیوں میں جگہ جگہ تعینات ہو گئی اور اس طرح سے چڑھائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ من جملہ طور پر ناظرین گرامی، اس وقت مختلف علاقوں میں ظالم صہیونی درندوں کی درندگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ نابلس کے عسکر کیمپ میں اسرائیلی فائرنگ سے جو فلسطینی زخمی ہوا تھا، اس نوجوان کے شہید ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ 15 سالہ فلسطینی نوجوان ہے جس کا نام محمد ابو حنین بتایا گیا ہے۔ گزشتہ شب قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے غازہ پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اگر اس پر تفصیلی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے غازہ پٹی کو لے کر کے عالمی سطح پر بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر اسرائیل سازش کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے حالیہ اشاعت میں خبر دی ہے کہ واشنگٹن اور تل ابیب عارضی طور پر غزہ کی تقسیم کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں، جس میں کچھ علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں اور دیگر حماس کے تحت ہوں گے، تاکہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے سامنے رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔
ایک امریکی اہلکار نے اخبار کو بتایا کہ غزہ کو تقسیم کرنے کی تجویز کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت چند دنوں میں پیش کی جائے گی۔ اخبار نے تصدیق کی کہ عرب ثالثوں نے غزہ کے علاقے کو تقسیم کرنے کے خیال کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ امریکہ حماس کے علاقوں میں اس کے ہتھیار ختم کیے بغیر دوبارہ تعمیر کا آغاز نہیں چاہتا، بلکہ عارضی حل کے طور پر اسرائیل کے کنٹرول والے علاقوں میں آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسرائیل بھیجے گئے اپنے نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کیا تاکہ اسرائیلی میڈیا کی اصطلاح میں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ظالم براہ راست نگرانی کو مضبوط کیا جا سکے اور حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی خلاف ورزی کو روکا جا سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، سوڈان سے خبر آ رہی ہے کہ سوڈان کے شہر الفاشر میں 1,30,000 بچے محصور ہیں۔ اقوام متحدہ کا یہ انتباہ ہے۔ اقوام متحدہ کی 4 تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ سوڈان میں 3 کروڑ افراد فوری امداد کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تنظیموں نے فریقین سے ملک میں فوری طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جمعرات کے روز جاری بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 16 ماہ سے الفاشر شہر میں کم از کم 1,30,000 بچے محصور ہیں، جبکہ کردفان اور دارفور کی ریاستوں میں حالات انتہائی تشویشناک قرار دیے گئے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطے انسانی امور نے بین الاقوامی ادارہ برائے ہجرت کے حوالے سے بتایا کہ شمالی دارفور میں 3,000 سے زیادہ افراد اور مغربی و جنوبی کردفان میں تقریباً 1,200 افراد گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جھڑپوں کے باعث اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے تھے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔